کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کے اوصاف کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہم اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے مثل اعلیٰ کا مفہوم۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، تو اللہ کی حجت ہے اور تو اللہ کا دروازہ ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور تو عظیم خبر ہے، اور تو صراط مستقیم ہے، اور تو مثل اعلیٰ ہے، یعنی بڑی شان والا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بیان کردہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ائمہ ہدیٰ پر سلام کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے انبیاء کے وارثو، تم پر سلام ہو، اے مثل اعلیٰ بڑی شان رکھنے والو، تم پر سلام ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہم تقویٰ کا کلمہ ہیں، ہم ہدایت کا راستہ ہیں، اور ہم مثل اعلیٰ بڑی شان والے ہیں، اور ہم خدا کی عظیم ترین حجت ہیں، اور ہم خدا کی محکم رسی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عطا فرمایا وہ اللہ نے امام کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیوں سے واقف تھے اور ہر زبان سے واقف تھے۔ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اور پھر دوسرا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، آپ نے اس کو مختلف جواب دیا۔ تیسرا آیا، وہی سوال کیا، آپ نے ایسا جواب دیا جو ان دونوں جوابوں سے مختلف تھا، اور پھر فرمایا سورہ سعد آیت نمبر 39، یہ ہماری عنایت ہے، جسے چاہے دے دو اور جس سے چاہو روک لو، اس کا کوئی حساب نہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ امام جو ان کو ان کے علم و عقل کے مطابق الگ الگ جواب دے رہے تھے تو کیا ان کو جانتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، سورہ حجر آیت نمبر 75۔ متوسمین سے مراد ائمہ ہدیٰ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیات ہیں، اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَبِالسَّبِيلِ الْمُقِيمِ، سورہ حجر آیت نمبر 76، اور یہ راستوں میں مقیم ہیں اور ان سے کبھی خارج نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب امام کسی مرد کو دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے، اس کے رنگ کو جان لیتا ہے۔ امام جب دیوار کے پیچھے سے کسی مرد کی آواز سنتا ہے تو اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف میں علماء کے لیے نشانیاں ہیں، اور ائمہ ہی وہ علماء ہیں۔ وہ کوئی بات نہیں سنتے مگر یہ کہ کہنے والے کو پہچان لیتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والا ہے یا ہلاک ہونے والا ہے، اسی وجہ سے اسے اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ آیت نمبر 28 اور 29 کی شان نزول یہ ہے کہ قریش اور دوسرے عرب والے جب بیت اللہ کا حج کرتے تھے تو ان کی تلبیہ یوں ہوتی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد و نعمات تیرے لیے ہیں، اور حق حکومت بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہی تلبیہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی تھی۔ ایک دن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں قریش والوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تلبیہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارے اسلاف اور بزرگوں کی نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کی تلبیہ کیا تھی؟ شیطان نے ان سے کہا کہ ان کی تلبیہ یہ تھی، اللہم لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک الا شریک ولک تملک وما یملک۔ اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہی تیرا شریک ہے جسے تو نے خود شریک بنایا ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ قریش نے اس کو ناپسند کیا تو ابلیس نے ان سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ شریک ہے اور شریک کو مالک قرار دیتا ہے، اور وہ خود مالک نہیں ہے۔ جب قریش نے یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، آئندہ ہم بھی تلبیہ میں یہی کلمات کہیں گے۔ اس کے بعد قریش میں
یہ مشرکانہ تلبیہ رائج ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تلبیہ غلط ہے، یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا تمہارے غلام تمہارے رزق میں شریک ہیں؟ جب تمہارے غلام تمہارے رزق میں شریک نہیں ہیں تو پتھر کے بت یا بندے میری عبادت اور میری تلبیہ میں میرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ یکسو ہو کر اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں۔ دین وہ الہی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خلقت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ آیت نمبر 30۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا رخ دین حنیف کی طرف مذکور کر دو۔ دین حنیف سے مراد ہماری ولایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس سے توحید خدا مراد ہے، اور اس سے مراد اسلام ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو قرار دیا ہے اس وقت سے جب اس نے ان سے اپنی توحید کا میثاق لیا تھا، یعنی عہد لیا تھا، اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ پھر ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہو گئے۔ وہ فطرت جس پر تمام مخلوق کو خلق کیا گیا وہ توحید ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی آل کی ولایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی طرف مذکور رکھیں۔ اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے کہ نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو اور اس میں بتوں کی عبادت نہ ہو، بلکہ خالص اور مخلص ہو کر اس کی عبادت کرو۔ آپ نے فرمایا وہ فطرت جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا وہ ہماری ولایت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ وہ اللہ کی توحید اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اس کے شرک سے برات کا اظہار کریں، اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں سے وعدہ لیا اور انہیں ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی قیامت تک کی نسل کو نکالا۔ وہ چونٹیوں کی طرح باہر آئے۔ اللہ نے انہیں اپنی معرفت کروائی۔ اگر روز اول خدا لوگوں کو اپنی معرفت نہ کرواتا تو کوئی بھی خدا کی معرفت حاصل نہ کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی معرفت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے لوگوں کو میثاق کے دن اپنی معرفت کرائی تھی اور انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ ان کا رب ہے۔ پوچھا گیا تو کیا مخلوق نے خدا سے کلام کیا تھا؟ یہ سن کر آپ نے سر ہلایا اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کا رب کون ہے اور ان کا رزق کون دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو رونے پر مت مارو۔ وہ 4 ماہ کی عمر تک جب روتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ جب وہ 8 ماہ کی عمر کے دوران میں روتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور جب وہ 8 ماہ سے 1 سال کی عمر تک روتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے خط میں یہ جملے لکھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کو الہام کیا اور انہیں اپنی معرفت ربوبیت پر پیدا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو اور اس کا ایمان ثابت ہو، پھر اللہ اس کو کفر کی طرف
منتقل کر دے اور وہ کافر ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عین عدل ہے اور اس نے اپنے رسولوں کو فقط اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ وہ کسی کو بھی کفر کی دعوت نہیں دیتا۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ کافر ہو اور اس کا کفر ثابت ہو اور اللہ پھر اس کو ایمان کی طرف منتقل کر دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر خلق کیا ہے، اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کو اس فطرت پر خلق نہ کیا جاتا تو پھر نہ ان کو کسی شریعت پر ایمان کی معرفت ہوتی اور نہ کفر کا پتہ چلتا۔ پھر اللہ نے ان میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے خلاف اللہ کی حجت و دلیل کو قائم کرتے ہیں۔ بس ان میں سے کچھ ہدایت حاصل کرتے ہیں تو کچھ گمراہ ہی رہتے ہیں۔ معصوم کا قول ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اشرکو کی بجائے ظلموں استعمال ہوا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ خالق پر ظلم ہے، کیونکہ کہاں مخلوق اور کہاں خالق کہ مخلوق کو اس کا شریک قرار دیا جائے۔ خلق خدا پر بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ مشرکین انہیں راہ توحید سے جو در حقیقت راہ خیر اور سعادت ہے گمراہ کرتے ہیں۔ شرک اپنی ذات پر بھی ظلم ہے، کیونکہ مشرک اپنی زندگی برباد کر کے گمراہی میں سرگرداں رہتا ہے اور آخر جہنم میں جاتا ہے۔ یعنی اگر خدا نے ان ظالموں کو راہ حق سے گمراہ کر دیا ہے تو یہ ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے، جس طرح سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پہلے ظلم پر کمر بستہ ہوتا ہے اور پھر یہ ظلم وہ خود اپنی ذات پر کرتا ہے کہ گمراہی کے راستوں کو منتخب کر لیتا ہے اور ان کا کوئی یاور و مددگار نہ ہوگا۔ یہ مسلم ہے کہ خدا جن لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو ان کا کوئی بھی یاور و ناصر نہ ہوگا۔ وہ اسی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ عظیم ترین مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا ان سے اپنی توفیق کو سلب کر لے گا اور انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں میں چھوڑ دے گا جہاں ان کا کوئی یاور و ناصر نہ ہوگا۔ تم اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو، اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کیے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ تعجب یہ ہے کہ ہر گروہ اسی سے وابستہ ہے اور خوش ہے جو کچھ اس کے اپنے پاس ہے۔ پہلا حکم انابت کا ہے کہ باطل کی طرف سے منہ موڑے رکھو، آیت نمبر 31 اور 32، اور حق کی طرف رخ کیے رہو۔ اس کے بعد حکم تقویٰ دیا گیا ہے۔ تقویٰ اوامر و نواہی کا جامع ہے، یعنی جس کام کا حکم دیا گیا اسے انجام دو اور جس کام سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ آیت میں تیسرا حکم نماز کا ہے۔ نماز توحید کی طرف پلٹاتی ہے، باطل سے رخ موڑ دیتی ہے اور خدا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ نماز میں قیام، تکبیر، رکوع، سجود، یہ سب ارکان شرک کے خلاف ہتھیار ہیں۔ جب انسان قیام کی حالت میں ہوتا ہے، دنیا سے اپنا رخ موڑ کر خدا کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے اور خدا کی عظمت بیان کرتا ہے تو تمام عظمتوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ مال کی عظمت، منصب کی عظمت، جاہ و جلال کی عظمت، قوم و ملت کی عظمت اور خدائے واحد کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو ہر ادنیٰ چیز سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے یہ کہہ کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اس کے بعد چوتھا حکم شرک سے دور رہنے کا ہے۔ ان چاروں احکام پر عمل کرتے رہنے سے انسان دین فطرت پر قائم رہتا ہے۔ شرک کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ شرک دین کو پارا پارا کر دیتا ہے اور خدا کی ذات کے علاوہ انسان ہر اس چیز کے سامنے جھکتا ہے کہ جسے وہ خدا کا شریک قرار دیتا ہے، اور انسان
اپنے خالق سے شرک کرنے لگے اس کی زندگی ہر قسم کے فساد کی زد میں آ جاتی ہے، دنیا میں بھی جہنم میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہی میں جائے گا۔